سیاست کے میدان کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب بالآخر فوج کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے, ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے, معاملہ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور کھیل کے میدان سے بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور سب سے ایک اہم خوشخبری ہے کہ ایک اور بسنت آ رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا میرے خیال میں اڈیالہ جیل چلتے ہیں, اندر نہیں چلتے لیکن باہر ہی رہتے ہیں, باہر سے آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب, ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بیسکلی آج فرینڈ آف دا کورٹ جو ہے وہ بنایا گیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ جائیے عمران خان صاحب سے جا کے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کریں اور ملاقات کر کے اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں کہ ان کی حالت کیسی ہے, کن کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا ہے. معاملہ بیسکلی یہی تھا کیونکہ وکلا جو ہے وہ ملاقات کے معاملے پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش ہوئے, جہاں پہ سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی. چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس شاہد بلال حسن ان کا جو بینچ تھا اس نے اس کیس کی سماعت کی. اس موقع پہ لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے وہ بولنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بولنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا. اور اس کے بعد جب سماعت جو ہے وہ آگے چلی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی 24 اگست 2023 کے حکم نامے کی روشنی میں ہم نے تحریری جواب چیمبر میں جمع کرا دیا تھا. عمران خان اس وقت اٹک جیل میں تھے جب آرڈر دیا گیا تھا. ہم نے چیمبر میں تحریری رپورٹ 28 اگست 2023 کو جمع کرا دی تھی. رپورٹ کے ساتھ 5 اگست سے لے کر 18 اگست تک کی میڈیکل رپورٹ بھی شامل کی گئی تھی. اٹارنی جنرل نے استدعا کی گئی عدالتی حکم میں ذکر کر دیں ہم نے رپورٹ جمع کرا دی تھی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے بعد ایسا کوئی آرڈر ریکارڈ پہ نہیں ہے جس پہ سپریم کورٹ میں اطمینان کا اظہار کیا ہو. ہم سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کر رہے ہیں, ہمیں سلمان صفدر پر مکمل اعتماد ہے. اور اس کے بعد سلمان صفدر کو کہا گیا کہ جناب آپ آج ہی جائیے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل گئے, گاڑی جو ہے ان کے اندر تک گئی اور اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی جو ہے بڑی ایک طویل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی یہ ملاقات جو ہے بتائی جا رہی ہے. لیکن جب اس ملاقات کے بعد سلمان صفدر صاحب باہر آئے تو میڈیا سے انہوں نے ہارڈلی کوئی بات کی. انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ جو بھی بات کرنی ہے وہ میں سپریم کورٹ جا کے کروں گا, جہاں پہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. صحت کے حوالے سے البتہ انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ صحت مند ہے. یہ ایک رپورٹ جو ہے کم از کم اندر سے آئی ہے. بڑی دیر کے بعد ایک اتنی طویل ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہوئی. یہ جو اتوار کا احتجاج تھا اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر تو کوئی احتجاج زیادہ اچھا نہ ہوا تو پھر ملاقاتیں جو ہے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو, ظاہری بات ہے میں سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملاقات ہوگی. البتہ ان کی بہنیں اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے ان کی ملاقات جو ہے وہ آج بھی نہیں ہو سکی ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہاں پہ موجود تھیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سب کی نظریں چیف جسٹس آف پاکستان پر تھی. عمران خان کہا کہ انہیں انصاف میں چیف جسٹس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور ایک وکیل کو ملاقات کی اجازت دی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی دیر سے تنقید کرتی آئی ہے, یا آفریدی صاحب کے اوپر بڑی تنقید کرتی آئی ہے, لیکن آج ایک قدم کے اوپر جو ہے مطلب ایک سٹیپ اٹھانے کے اوپر جو ہے ان کے لیے تعریفی کلمات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل انتظامیہ بیرسٹر سلمان صفدر کو کیا کہتی ہے. سلمان صفدر اس وقت عدالت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ کوئی اور پیغام نہیں دیں گے, نہ ہی میڈیا سے بات کریں گے. سلمان صفدر کل اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے. ہم اپنی ملاقات کے لیے آئے ہیں. سلمان صفدر عمران خان کے حالات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے عید کے جو دوسرا ہفتہ یعنی عید کے بعد جو سیکنڈ ہفتہ آئے گا مارچ میں, اس میں جناب مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جس کے لیے انہوں نے کنٹینر بھی تیار کر لیا. اس کی فوٹیج وغیرہ تصویریں وغیرہ اس کنٹینر کی بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. اور تحریک انصاف کی قیادت نے تنظیموں کو بھی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے, جبکہ رمضان سے قبل تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اس احتجاجی مارچ کے لیے یہ کنٹینر تیار کیا گیا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کنٹینر کا دورہ کیا اور اس پہ آزادی یا موت جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کنٹینر ایکچولی اڈیالہ جیل جائے گا یا اسلام آباد آئے گا, یہ نہیں پتا, لیکن کنٹینر کم از کم جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن مواد پھیلانے کے کیس میں عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف سخت قدم اٹھاتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے. بائی دا وے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے بھی جاری ہوئے ہوئے تھے, آج انہیں بھی وہ وارنٹ جو ہے وہ سرو کر دیے گئے جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو آئی ہوئی تھی. یہ جو سہیل آفریدی صاحب والا معاملہ ہے جناب, ان کو عدم حاضری کی باعث جو ہے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے کیس کی آئندہ سماعت جو ہے وہ 21 فروری کو مقرر کی جائے گی. این سی سی آئی نے بیسکلی پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سہیل آفریدی کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہوا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آج جو سب سے انٹرسٹنگ فوٹیج جو سامنے آئی ہے وہ آئی ہے جناب سہیل آفریدی صاحب کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ایک ہی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کے اندر جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور امن و امان کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ یہ اجلاس ہو رہا تھا. اٹ واز گڈ ٹو سی سچ ویژولز. مجھے اچھا لگا کہ جناب
دو سائٹس آپ جانتے ہیں پنڈی اور پشاور اگر میں ایسے کہوں یا فوج اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ سے اس کے اندر یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں دے وانٹ ٹو موو فارورڈ اور سیکورٹی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ ایک ہو کے اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھے ویژولز جو ہے مجھے دیکھنے کے لیے ملے. اس دوران محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب اس مرتبہ جو PSL ہوگی اس کے تقریباً 11 میچز جو ہیں وہ پشاور میں منعقد کرنے کا جو ہے وہ پروگرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ پشاور کے اندر امن و امان کی صورتحال, دہشت گردی کا ایشو, یہ کافی زیادہ جو ہے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے ہوتے ہوئے PSL کے ایونٹس وہاں پہ کرانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ جناب PSL کے حوالے سے جو ہے ہم یہ قدم اٹھانے کا سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی سامنے آ جائے گی اگر تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر رہیں. لیکن میرے لیے سب سے اسٹرانگ جو ایک ویژول تھا وہ کور کمانڈر پشاور اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھنا تھا. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ شدت پسند قسم کے کارکن ہیں خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر ہیں, کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں مجھے PTI کی چند سپیسز کے اندر جانے کا موقع ملا اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں وہاں پہ ہوں, کیونکہ آبویسلی ایکس جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے بھی اندر جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ تو کئی جگہوں کے اوپر جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو اتنی گندی گالیاں جو ہیں وہ PTI کے چند فالوورز کی جانب سے دی جا رہی ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان ویژولز کے بعد جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا کیا حال ہوگا, کیونکہ آج کل PTI کا کوئی رہنما بھی جو ہے وہ ان کو فوجی وردی کے قریب جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے کہ اگر وہ نظر آ جائے. تو کور کمانڈر پشاور کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا آئی ڈونٹ نو. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ پشاور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کانوکیشن کی تقریب سے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں ایک ادارہ تمام اداروں میں ٹانگ اڑاتا ہے اور ایک ادارہ جس کا سیاست میں کام نہیں ہے وہ سیاست بھی کرتا ہے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سیاسی عدم استحکام ہے. اچھا, جب تک یہ ادارہ ایکچولی 2018 تک ٹانگ اڑا تھا تو ٹانگ بھی پسند تھی, ادارہ بھی پسند تھا, لیکن اس کے بعد جب ٹانگ جو ہے وہ اٹھ کے دوسری طرف چلی گئی تو ٹانگ بھی بری لگتی ہے, ادارہ بھی برا لگتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا, ہمارے جو بہترین دماغ ہیں باہر جائیں گے تو یہاں صرف پٹواری رہ جائیں گے. بدامنی کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو وہ سب نہیں ملا جو دوسرے صوبوں میں ملا ہے. اب ہم خیبر پختونخوا پر تجربے نہیں ہونے دیں گے. میری شہباز شریف سے ایک میٹنگ ہوئی ہے, ایپیکس کمیٹی اجلاس بلایا اور پھر سیکورٹی اداروں سے بھی میٹنگ ہے. کوئی شخص کتنا بھی ناپسند ہو صوبے کے عوام کے لیے اس کے ساتھ بیٹھوں گا. دس از ویری گڈ تھنگ. مجھے یہ جملہ جو ہے وہ ان کا پسند آیا کہ انہوں نے کہا جی چاہے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو تو میں اس کے باوجود جو ہے وہ میں ضرور بیٹھوں گا. انہوں نے کہا بند کمروں کے فیصلوں پر مجھے کوئی نہیں منا سکتا. اگر کسی کے ساتھ بیٹھوں گا تو ایک لیول پر آ کر اگر خیبر پختونخوا میں امن ہوگا تو انصاف بھی ہوگا اور ترقی بھی. انہوں نے کہا کہ پرانے کورسز بے روزگاروں کی فوج پیدا کر رہے تھے, تاہم اب جدید سائنسی کورسز اور نئے مضامین متعارف کرانے سے طلباء کو فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی نوکریاں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے جناب NPO کے تحت جاری حراستی احکامات جو ہیں وہ واپس لے لیا. 1 سے 9 فروری 2026 کے دوران جاری NPO آرڈر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. اگر کوئی قیدی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو اسے فوری رہائی جو ہے وہ اس کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. فیصل واڑا صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں کل تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 30 سال کے کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 5000 سیاستدانوں کو سڑک پر گولی مار دیں یا چوک پر پھانسی لگا دیں تو پاکستان کے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. اچھا, فیصل واڑا صاحب کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ بندے ٹانگ دیے جائیں, بندے کو قتل کر دیے جائیں, قتل و غارت ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. میرے خیال میں فیصل واڑا صاحب جو تھوڑی سی اگر ہسٹری پڑھ لیں اس دنیا کی تو ان کو کافی حد تک جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. قتل و غارت کے بعد جو ہے وہ ریولوشنز شاید ضرور آتے ہیں, خونی ریولوشنز جو ہے وہ آتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی. اور ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ ویسے بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاستدان ہو, وہ ہمارا ایک فیوریٹ میل ٹائم ہوتا ہے. مطلب اس کو مار دیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے تو شاید تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیاستدان ہی ہے جس نے یہ ملک بنایا تھا, سیاستدان ہی ہے جس نے 73 کا آئین بنایا تھا, سیاستدان ہی ہے جس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا, سیاستدان ہی ہے جس نے سب سے پہلے ان ایٹمی ہتھیاروں کا جو ہے تجربہ بھی کیا تھا, سیاستدان ہی ہے جس نے 2025 کے اندر جو ہے اس ملک کو لیڈ کرتے ہوئے جنگ بھی جیتی تھی. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے نفرت ہے. اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ فیصل واڑا صاحب خود بھی ایک سیاستدان ہی ہے الٹیمیٹلی. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کے حوالے سے جو ہے نا آپ اختلاف ضرور کریں, لیکن میرے خیال میں گولی مارنے کی یہ جو خواہشات ہیں نا اس کو تھوڑا سا دبانے کی ضرورت ہے. ہر کسی کو گولی نہیں مار دینی چاہیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی خان صاحب نے کہا ہے جی عمران خان اور محمود اجتماعی کی ملاقات جو ہے وہ جلد ہو جائے گی. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شاید 1 یا 2 ہفتے میں عمران خان سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور محمود اجتماعی کی ملاقات سے پہلے عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ چیز جو ہے بتاتی ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر صاحب کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی ایک آڈیو بھی جو ہے وہ لیک ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا سخت بیان دیا
کہ میں پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ جو ہے میرا اب کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ جو چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب، میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے ایک اپنی الگ شناخت دے دی جائے۔ تو آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جرنلسٹ نے ان سے کویسچنز کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی استعفیٰ وغیرہ نہیں دے رہا، اور نہ میں کوئی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ مجھے تو عمران خان بھی تحریک انصاف سے نہیں نکال سکتا اگر میں مطلب کوئی ایسی بات ہو۔ ویسے اگر عمران خان صاحب کسی کو جب بھی نکالنا چاہیں تو ٹرک کر کے نکال سکتے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جنید اکبر صاحب نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی ایشو کے اوپر شاہد خٹک صاحب پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مجھے خود بجٹ کے بعد تقریر کا موقع نہیں ملا اور پہلی لائن میں موجود لیڈرز اب تک تقریریں کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے منسٹر گور کو کہا میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اسپیکر کو نام نہیں دے گا، لیکن اب تک میرا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا اور روکا ہوا ہے، تو اس لیے نام چیف ویب ہی دیتا ہے، میں نے کوئی لسٹ نہیں دی اب تک، باقی میری تقریر ہمیشہ سے سینسر ہی ہوتی ہے اور مجھے کسی نے بھی کسی بھی موضوع پر بات کرنے سے نہیں روکا، لیکن مائک نہیں ملتا۔ آج میں نے عامر ڈوگر کو ایوان کے اندر بولا اب تک میری کرسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اسپیکر کے پاس گیا، کیا اب مجھے خود ہی جانا ہوگا؟ عامر ڈوگر سید شاہ احد اسپیکر کے پاس گئے اور انہوں نے نوٹیفیکیشن کا وعدہ کیا، اب دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے، کیونکہ اس اسمبلی میں ایک دفعہ اسپیکر کے چیمبر گیا ہوں، وہ اس دن جب ایم این ایز کو اسمبلی سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں جناب صالح ظافر صاحب، بڑے مشہور زمانہ ہیں، اسلام آباد کے بڑے مشہور کریکٹر ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلدار صاحبہ کے ساتھ۔ صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے شاندانہ گلدار صاحبہ کو وہاں پہ بالکل پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے کہا جی وہ میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا، اس کویشچن کا مجھے جواب دے دیں، تو شاندانہ گلزار صاحبہ نے بڑے غصے میں ان سے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کری، آپ گندی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ شاندانہ ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سی گندی باتیں کی ہیں، ان کی باتوں کے اوپر اکثر اوقات کنٹروورسی ضرور رہی ہے صالح ظافر صاحب کے حوالے سے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس خاتون پارلیمنٹیرین کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ آپ گندی باتیں کرتے ہیں۔ تو صالح ظافر صاحب نے بھی بلکہ یہاں پہ پوچھا کہ کیا گندی بات کی ہے میں نے، تو شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو ساتھ کھڑے صحافی تھے انہوں نے کہا ان سے کہیں کہ آئندہ مجھ سے بات نہ کریں، گندی باتیں کرتے ہیں، آئی ول رپورٹ یو ٹو دا پولیس۔ تو آگے سے پتہ نہیں صالح ظافر صاحب نے بھی آگے سے کہا جی آئی ول آلسو رپورٹ یو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ صالح ظافر صاحب کیا رپورٹ کرتے، انہوں نے تو مطلب شاندانہ گلزار صاحبہ نے، میں ویسے پوچھنا چاہوں گا شاندانہ صاحبہ سے کہ ایسی ایک جرنلسٹ کے اوپر بڑا سنگین قسم کا الزام ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ گندی باتیں کرتے ہیں، سو گندی باتیں مطلب اچھا میں کیا میں چھوڑیں مٹی ڈالے، میں کیا اس پہ مزید میں بات کروں۔ اچھا جی اس کے علاوہ جو ایک خوشخبری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی بسنت کے حوالے سے، ایک اور بسنت آ رہی ہے تو وہ لاہوریوں کے لیے نہیں ہے، یہ میں پہلے کلیئر کر دوں، یہ بیسکلی یہ بسنت جو ہے یہ کوئٹہ میں منائی جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے مجھے لگ رہا ہے آج کل بسنت کی برانڈ ایمبیسڈر جو ہے وہ بن گئی اور بننا بھی چاہیے، کریڈٹ جو ہے وہ انہی کو جاتا ہے۔ تو وہ بیسکلی کوئٹہ گئی تھیں اور وہاں پہ ایک روزہ سرکاری دورے پہ وہاں پہ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے جو ہے ان کا استقبال کیا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچی جہاں ان کی گورنر بلوچستان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد کے خاندانوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ بھی ہوئی اور دونوں نے جو ہے اس کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی کہ جناب بسنت جو ہے وہ اب 13 سے 15 فروری کو جو ہے وہ کوئٹہ میں بھی منائی جائے گی۔ 15 فروری کو تو ویسے پاکستان انڈیا کا میچ ہے، پہلے آپ پتنگ اڑائیں اور اس کے بعد جا کے آپ پاکستان انڈیا کا میچ بھی دیکھیں، لیکن مجھے اچھی چیز ایک اور لگے گی، میں جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب اور کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو جس طرح آج میں نے ویژول دیکھے کہ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور مریم نواز ایک ہی صوفے پہ بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آئی وانٹ ٹو سی اے ویژول ویئر سہیل آفریدی صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی ایک ہی صوفے کے اوپر بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوں۔ میں ہمیشہ صوبوں کی آپس میں کوآرڈینیشن، کوآپریشن، ہم آہنگی کا میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ جو ہیں آپس میں ان کی بیسٹ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ آئی ڈونٹ لائک اٹ جب پنجاب کی طرف سے عظمہ بخاری یا وہاں سے شفیع جان جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے صوبوں کے اوپر جو ہے تنقید کرتے ہیں، آئی ڈونٹ لائک دیٹ، مجھے بالکل بھی یہ نہ میں یہ سننا چاہتا ہوں، نہ میں یہ ویژولز دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں ایسی کوئی پریس کانفرنس سننا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اٹ از چیپ پالیٹکس، اٹ از ڈرٹی پالیٹکس اینڈ آئی ول نیور سپورٹ دیٹ۔ سو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ویژول جو ہے وہ ہوگا جب مریم نواز اور سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک ہی صوفے کے اوپر بیٹھ کے، ایون دو آپس میں سیاسی اختلاف ہے، ایون دو ایک دوسرے کے حوالے سے ماضی کے اندر بیان بازی کی ہوئی ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس ملک کے لیے کہ یہ وزراء اعلیٰ جو ہیں یہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں۔ اور مریم نواز صاحب اگر بلوچستان میں جا کے وہاں پہ شہید ہونے والے افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتی ہیں تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں بھی جا کے جو افراد وہاں پہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے بھی اسی طرح اظہار یکجہتی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایسا کریں گے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب تو ایک دفعہ لاہور آ چکے ہیں، اب مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ پشاور ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ
کرکٹ کے میدان سے جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا، یہ بڑے پرانے کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں انڈیا کے اندر، مجھے یاد ہے ابھی شاید میری مونچھیں نہیں تھیں یہ تب سے جو ہے وہ کرکٹ ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جناب پاکستان کو بھارت کے ساتھ کھیلنے کے لیے راضی کرنے پر آئی سی سی کا شکریہ ادا کیا ہے. اچھا، یہ ہیڈ لائن اور یہ لائن میرے لیے بڑی ایک محظوظ کرنے والی تھی. وہ اس لیے کیونکہ ایک جگہ پہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بیٹھ کے یو ٹرن، ایک ہمارے بڑے بلکہ سینئر اینکر ہے پاکستان کے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے ویلاگ کیا اور بالکل وہی تان مان اور وہی ساری گفتگو جو ہے ایسی کی جا رہی تھی کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا. پاکستانی اینکر ہے، آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ جناب دیکھیں پاکستان نے جو یو ٹرن لے لیا ہے، اور اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا تو آپ نے یہ کیوں کیا. مجھے لٹرلی اس طرح لگ رہا تھا جیسے میں کوئی انڈین چینل دیکھ رہا ہوں اور وہ پاکستان کا ٹھٹا اڑا رہا ہے، پاکستان کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے. پتہ نہیں، آئی کانٹ بلیو کہ ہاؤ کین یو ایکچولی مطلب بلیم یور کنٹری لائک دیٹ، کہ جناب آپ کا ملک جو ہے وہ، اور آپ اس کے اندر بڑھا چڑھا کے. اچھا، وار کے دنوں میں بھی ان کے اسی طرح کی ویلاگس وغیرہ اور بیان بازیاں جو اسی طرح کی ہوتی تھیں. تو اب بھی جو ہے اس موقع کے اوپر بھی، بلکہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ دو جگہوں سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایک جو انڈین میڈیا ہے اور دو جو لونڈے لپاڑے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک لونڈے لپاڑے ہونے کا جو ہے وہ اپنا پورا کردار ادا کیا اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی تنقید کی گئی. جبکہ یہاں پہ راجیو شکلا جو ہے وہ آئی سی سی کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ شکریہ آپ نے جا کے پاکستان کو منایا. مطلب وہ یہ خود بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے شکریہ جا کے پاکستان کو منایا. یہ انڈین کرکٹ بورڈ کا ممبر ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی تھی، سانو نہیں آ رہی کہ نہیں جی سانو نہیں منایا گیا، ہم نے خود ترلے منتے کر کے کہا ہے جناب ہم نے واپس کھیلنا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بار بار، بھائی یہ کیڑے ترلے منتے ہیں جڑے دوجے ساڈے گھر آ کے سانو منا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں آؤ ہم نے تمہارے ترلے منتے کرنے. مطلب آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ آپ ہمارے گھر آؤ، پی سی بی کے ہیڈ کوارٹرز آؤ آ کے بیٹھو، صوفے پہ بیٹھو، ہم نے تمہارے گوڈے پکڑ کے نا تمہارے ترلے منتے کرنے. بھائی واہ، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ نے تنقید کرنی ہے ہر بات کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اختلاف کرنا ہے، تو چلو این جی وی سے اب اس کے اندر آپ بے شک پاکستان کی آن بان شان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں، ڈزنٹ میٹر. آپ کا ویلاگ چلنا چاہیے، آپ کا سودا بکنا چاہیے، بس ارسپیکٹو. جنگ کے دوران بھی یہی کیا گیا، الفاظ شناختی کارڈ پاکستان کا، لیکن بولی جو ہے وہ بھارت کی چل رہی تھی. میں کسی کے اوپر، میں ظاہری بات ہے حب الوطنی کے حوالے سے سوال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یو نیڈ ٹو چیک یور ورڈز کہ آپ کی جرنلزم، آپ کے الفاظ، آپ کے ویلاگز، آپ کا لکھا ہوا کچھ بھی اگر وہ دشمن ملک کو سپورٹ کر رہا ہے یا وہ اس سے ایکچولی فائدہ اٹھا رہا ہے تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ری چیک یور جرنلزم. میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں، اس سے میں آگے نہیں کہوں گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر میں جناب وہ یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2026 کا جو افتتاحی میچ تھا پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان، اس میں ان کے کھلاڑی جو تھے جنہوں نے کیچ ڈراپ کیا تھا فہیم اشرف کا، میکس اور داؤد، انہوں نے یہ کیچ ڈراپ کیا تھا. تو اس کے بعد سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ میرے خیال میں جہاں سے ان کا تعلق ہے نیدرلینڈز میں، وہاں پہ ظاہر بات اتنا نہیں ہوتا کہ ہاں یار ٹھیک ہے کیچ تھا ڈراپ ہو گیا بات ختم. لیکن خبر یہ آئی ہے کہ جناب ان کو انڈین فینس کی جانب سے اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں ہویا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، مطلب نہ میرا چاچا ماما پھوپھی تائی کوئی بھی میرا انڈیا سے تعلق نہیں رکھتا ہے، انڈیا والے مینوں گالا کیوں کٹ رہے ہیں. تو اس کو بیچارے کو اب یہ احساس ہوا ہوگا کہ بیسکلی بیٹا تو نے جو کیچ ڈراپ کیا ہے نا، اس سے پاکستان تو جیت گیا، لیکن دل جو ٹوٹے ہیں وہ تقریباً 1 ارب سے زائد افراد کے وہاں پہ ٹوٹ گئے ہیں کہ تو نے کیچ کیوں ڈراپ کر دیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا بھی ایک میچ ہو رہا تھا اور ان کا ایک بالر ہے، وہ اس نے بھی ارشدیپ تھا شاید، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس نے بھی اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کا ایک کیچ جو ہے وہ ڈراپ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس بیچارے کو بھی اتنی گالیاں پڑی تھی، مطلب اس کو سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں نہیں بلکہ اس بیچارے کو دھمکیاں بھی دی گئی تھی. تو بھائی ہمارے یہاں پہ یہی ہے، اسی طرح جنوبی طریقے سے جو ہے وہ کرکٹ کھیلا جاتا ہے، جبکہ نہیں ہونا چاہیے. آئی بلیو اٹس اے اسپورٹ. آپ کی پالیٹکس، آپ کا ہاتھ ملانا نہ ملانا، میچ کھیلنا نہ کھیلنا، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا، جو کچھ بھی ہے، ونس یو کراس دیٹ باؤنڈری لائن، اس کرکٹ کی فیلڈ کی جو باؤنڈری لائن ہے نا، جب آپ نے اس کے اندر قدم رکھ دیا نا، فورگیٹ ایوری تھنگ، دین اٹ از جسٹ اے گیم آف کرکٹ. 11 لوگوں کے خلاف ایک میچ کھیل رہے ہیں بس. اس میں کیچ بھی ڈراپ ہوں گے، غلط ڈیسیجنز بھی ہوں گے، غلط شاٹس بھی کھیلی جائیں گی، وائڈ بھی ہوگی، نو بال بھی ہوگی، چوکا بھی لگے گا، چھکا بھی لگے گا، وکٹیں بھی اڑیں گی، ایوری تھنگ ول ہیپن، بٹ اٹ از جسٹ اے اسپورٹ، دیٹس اٹ. مجھے نہیں پتا 15 تاریخ کو پاکستان اور انڈیا میں سے کون جیتتا ہے، میں دا بیٹر ٹیم ون، جو بھی کھیلے ڈزنٹ میٹر. ہاں آپ کی جو غلطیاں ہوں گی ظاہری باتوں سے پن پوائنٹ کیا جائے، لیکن اسے زندگی اور موت کا مسئلہ مت بنائیے، برائے مہربانی اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بن بنائیے. تو جڑا بھائی ہے نا، مطلب میکس او داؤد، میری پوری سمپتی سے بیچارے کے ساتھ ہیں کہ داؤد نو اگلی پسند تے جڑا نا لاہور بلاؤ، تینوں گڈی بازی دی سکھاؤ کہ چل آپ اتر، کیونکہ ہمارے پاس تو ظاہری بات ہے ایک ہی سولوشن ہے، آپ کو جہاں موڈ آف ہو تاڑے ہاتھی پتنگ پڑھا دو اور اڑاؤ، تاڑا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. پتہ نہیں کہڑے کہڑے گورے نے اسی گڈی اڑواتی. میں دیکھ رہا تھا امریکی وہ جو کونسلیٹ سے آئی ہوئی خاتون تھی، جین میریٹ یو کے والی، انہوں بھی پڑھاتا. اس کے بعد پتہ نہیں کون سا امبیسڈر ہے، وہ بیچارہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا صدر ہے، انہوں نے کہا تیرا گلاں بازی کریں گے، چل چھت پہ چڑھ جا، تینوں گڈی توڑا کے دئیے نا. تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.